السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی ساتھی خیر و عافیت کے ساتھ میں ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سبھی کو خیر و عافیت کے ساتھ میں رکھے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 یعنی 259، اور اس سبق کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، اور جو غلطیاں لوگوں سے ہوتی ہیں انشاءاللہ ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویہ، او کالذی، ذال کو نرمی کے ساتھ میں پڑھیں گے، لذی نہیں پڑھیں گے اس کو۔ لذی اور لذی دونوں کے ساؤنڈ میں فرق ہے۔ لذی پڑھیں گے تو زا کا ساؤنڈ آئے گا، اور لذی پڑھیں گے تو اس ذال کا ساؤنڈ آئے گا، تو اس لیے لذی پڑھنا ہے آپ کو۔ مر، را کو منہ بھر کے پڑھیں گے، مرہ نہیں پڑھیں گے اس کو، بلکہ مر علی قریۃ، قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور تیوں کے اندر تھوڑا سا آواز کو ناک میں روکیں گے، تیوں اس طرح سے۔ وہی خاویہ، میں نے یہاں پر آیت کی ہے، آیت ہے نہیں، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب گولتا پر آیت کرتے ہیں تو گولتا ہا بن جاتی ہے، اس لیے جب میں نے یہاں پر آیت کی ہے تو اس کو خاویہ پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب بیچ میں آیت کر لیتے ہیں تو پھر پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، عَلَى عُرُوشِ، دونوں جگہ پر عین ہے، تو دونوں جگہ پر عین نکلنا چاہیے۔ اگر عین نہیں نکلے گا تو پھر حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا، اور جب حمزہ کا ساؤنڈ آئے گا تو پھر اس کے معنی بدل جائیں گے، اس لیے عین کے ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا، قَالَ کے قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اَنَّا کے نون کے اندر غنہ بھی کریں گے، یعنی تھوڑی دیر آواز کو ناک میں روکیں گے، اور ساتھ ساتھ نون کو تھوڑا سا کھینچیں گے بھی، اس لیے کہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ یہ پوائنٹ اس لیے بتا رہا ہوں، اکثر اس کو پڑھنے میں غلطی کرتے ہیں، نون کو کھینچتے نہیں ہیں، تو آپ کو کھینچ کر کے پڑھنا ہے، اور زیادہ نہیں کھینچنا ہے، صرف ایک الف کے برابر کھینچنا ہے، انا، اس طرح سے۔ یحیی، ہا کو حلق سے نکال کر کے پڑھیں گے، اور یا کو تھوڑا سا کھینچ کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ یہاں پر کھڑا زیر ہے۔ یحیی، اس طرح سے۔ ہذہ اللہ، اللہ کے لام کو منہ بھر کے نہیں پڑھیں گے، یہاں پہ اللہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہذہ اللہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے، اور اللہ کے لام سے پہلے زیر ہوتا ہے تو اللہ کے لام کو منہ بھر کے نہیں پڑھتے ہیں، بلکہ نارملی پڑھتے ہیں۔ بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه، فأماته اللہ، یہاں پر اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ کے لام کو منہ بھر کے پڑھتے ہیں۔ میعتا، اس لفظ کو دھیان سے سنیے گا پھر سے، میعتا، میم زیر می، حمزہ زبر آ، اور تا زبر تا، یہ ہے اس کی ہجے۔ یہ جو الف ہے یہاں پر، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ عامی، اس کے اندر تھوڑا سا اخفا کریں گے، یعنی آواز کو تھوڑا سا ناک میں چھپا کر کے پڑھیں گے، عامی، اس طرح سے۔ ثم، اس میم کے اندر غنہ کریں گے، یعنی آواز کو ناک میں روک کر کے پڑھیں گے، اور زیادہ نہیں روکنا ہے، صرف ایک الف کے برابر کرنا ہے۔ بعثہ، جب یہاں پر وقف کریں گے تو ہا کو ساکن کر دیں گے، الٹا پیش نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ثم بعثہ، اس طرح سے۔ قال کم لبثت، قال کے قاف کو منہ بھر کے پڑھیں گے، اور کم کے کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ پہلے بڑا قاف ہے پھر چھوٹا کاف ہے، دونوں لفظوں کو پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، تھوڑا سا پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ میں آپ سے پڑھا جائے گا۔ قال کم لبثت، اس طرح سے پڑھنا ہے۔ تو آج کا سبق اتنا ہی رہنے دیتے ہیں۔ اس سبق کے اندر جو تجوید کے قاعدے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، اور کس طرح سے پڑھنا ہے یہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو آپ بھی اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے،
اور پھر پڑھنا کیسے ہے آئیے ایک بار پڑھ کر کے دیکھ لیتے ہیں. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت. جی آج کے سبق کو یہیں تک رہنے دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.